ریاست نے فیصلہ کرنا ہے، قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد۔ نون لیگ کے مفاد کے نام پر جو ملک کا حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پولنگ اسٹیشنز پر حملے ہوں، انٹرنیٹ بند ہو تو یہ آزاد نہیں مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا میر پور کے عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ الیکشن کے دوران 30 پولنگ اسٹیشن پر حملے کیے گئے، یہ ان کی بھول ہے کہ ہم ان کو ووٹ پر ڈاکہ مارنے دیں گے۔ 100% سیٹیں واپس لیں گے۔ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہمیں پرامن رہنے دیا جائے، کہیں پیپلز پارٹی کا بھی اعتبار نہ اٹھ جائے۔ ہم شہید بے نظیر بھٹو کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ورنہ میں مرتضیٰ اور شاہ نواز کا بھانجا اور آصف زرداری کا بیٹا ہوں۔ بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں۔ سیاسی بیان بازی اور رونے دھونے سے بات نہیں بنتی، آج عوام باشعور ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلاول بھٹو کے الزامات پر جواب۔ کشمیر الیکشن پر خصوصی گفتگو میں کہا، جی بی الیکشن میں پی پی کی کامیابی پر وزیر اعظم نے آپ کو مبارکباد دی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں پی پی نہیں جیتی تو بلاول نے دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ ان کے پاس دھاندلی کا کوئی ایک ثبوت نہیں ہے۔ بلاول شاید بھول گئے کہ پچھلے 1 سال سے آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی کے ہی دور میں آزاد کشمیر کے حالات خراب ہوئے۔ اپنی حکومت ہوتے ہوئے الیکشن میں روئیں گے تو لوگ آپ کو رونے پر ووٹ نہیں دیں گے۔ مریم نواز نے کہا، سندھ میں 17 سال مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کو کچھ نہیں۔ عوام کو بتانے کے لیے آپ کے پاس کوئی پرفارمنس تھی نہ کوئی ریکارڈ۔ بلاول بھٹو خود احتسابی کریں، اپنے صوبے کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کشمیر کی کیا بنائیں؟ درخواست ہے کہ اپنی توجہ سندھ کو بہتر کرنے پر مرکوز کریں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں نون لیگ کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق میر پور ڈویژن کی 9 نشستوں پر مسلم لیگ نون اور 4 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ مسلم لیگ نون کے حامیوں کا جشن، وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب امیدواروں کو مبارکباد، کہا نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ نے کامیاب انتخابی مہم چلائی۔ سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا، جو جمہوری عمل کی کامیابی ہے۔ عوام اگلے مرحلے میں بھی جوش و خروش سے جمہوری عمل کامیاب بنائیں۔ پیپلز پارٹی کا متنازع حلقوں کے نتائج روکنے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس، کہا تھیلے کھولیں، ان میں سے جو بھی نکلے گا وہ چیف الیکشن کمشنر خود دیکھیں۔ انکوائری کر لی جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ الیکشن میں مصنوعی کامیابی نون لیگ کو لے ڈوبے گی۔ پیپلز پارٹی کا کیا ہے، وہ دوبارہ کھڑی ہو جائے گی۔ نون لیگ کے خلاف کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ 3 بندوں نے جعلی ٹھپے لگائے اور نون لیگ مقبول جماعت بن گئی۔ الیکشن کمشنر معاملات کو جلد درست کر لیں۔ اگر سسٹم ہار گیا تو اسمبلی اور جمہوریت کا نقصان ہوگا اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا، نون لیگ نے کوٹلی میں انتخابی عمل داغدار کیا۔ چودھری یاسین کے آبائی حلقے میں یک طرفہ ٹھپے لگائے گئے۔ الیکشن کمیشن نتائج روک کر دھاندلی والے اسٹیشنز کی حد تک فوج کی نگرانی میں ری پولنگ کرائے۔ کل 9 بجے تک پیپلز پارٹی نے کسی ٹھپے کی یا دھاندلی کی یا ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ 1-2 پروگراموں میں میرے ساتھ تھی، وہاں پہ بھی اس قسم کی بات نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی۔ پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت رات ٹی وی پروگرامز میں ساتھ بیٹھی تھی، انہوں نے رات 9 بجے تک دھاندلی کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی نیوز کانفرنس، کہا انتخابی عمل پر کوئی اعتراض ہے تو انکوائری کرا لیں۔ احسن اقبال نے کہا بلاول بھٹو کے بیان بچکانا ہے، الزام لگانے والے بھول گئے آزاد کشمیر میں حکومت کس کی ہے، میچور بنے، امن خراب کرنے والوں کی مذمت کریں۔ طارق فضل چودھری نے کہا عوام نے مسترد کیا، نون لیگ کا کوئی قصور نہیں، تانا زنی یا کوسنے دینا سیاسی آداب کے خلاف ہے، سیاسی بلوغت دکھائیں، وزیر اعظم کو مبارکباد کا فون کریں۔ سندھ کی ملٹیپل حکومت کیسے بنی، بتایا تو مشکل ہوگی۔
تخت لاہور پر زبردستی قابض اب آزاد کشمیر پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. مریم نواز کی تقریر چوری اوپر سے سینہ زوری کی مثال ہے. شرجیل میمن کا رد عمل کا معصوم مظلوم کشمیریوں کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا. بدترین دھاندلی کر کے مینڈیٹ چوری کیا گیا. ملک کے بچے بچے کو پتا ہے نون لیگ فارم 47 کے ذریعے حکومت میں آئی. خیراتی اقتدار پر بیٹھی نون لیگ کو ملک بھر میں عبرتناک شکست ملی. مریم نواز کو چیلنج دیا استعفیٰ دیں اور پنجاب کے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑیں. پتہ چل جائے گا پنجاب کے عوام آپ سے کتنی نفرت کرتے ہیں. اصل میں آپ کے رائے دار ہیں جو اقتدار کے نشے میں خود کو مالک مکان سمجھ بیٹھے ہیں. یہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے اندر عام عوام کی بجائے ایک بڑی تعداد ملیٹنٹس کی اور فتنۃ الخوارج کے لوگوں کی بھی موجود ہے. جمہوری عمل سبوتاژ کرنے کے لیے شرپسندوں نے انتشار پھیلایا. آزاد کشمیر احتجاج میں فتنہ خوارج کے دہشت گرد بھی شامل ہیں. مظاہرین میں دہشت گردوں کی شمولیت سے متعلق شواہد موجود ہیں. سیکرٹری اطلاعات آزاد جموں کشمیر محمد راشد حنیف کی نیوز کانفرنس. کہا یہ شرپسند بچوں اور خواتین کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. عوام ان سے دور رہیں. ڈی آئی جی عرفان مسعود نے کہا مسلح عناصر M4 رائفل AK-47 سنائپر سے لیس ہیں. فائرنگ سے گزشتہ رات رینجرز اہلکار شہید 5 زخمی ہوئے. راولا کوٹ میں گرفتار شخص سے M8 برآمد ہوا. گرفتار شخص بیرون ملک سے آیا اور سنائپر کے طور پر تربیت یافتہ ہے. ان سے اسی طرح نمٹا جائے گا جس طرح مسلح دہشت گردوں سے نمٹا جاتا ہے. پریس کانفرنس میں پکڑے گئے ملزمان کی ویڈیو بیان اور اسلحہ برداروں کی ویڈیوز بھی دکھائی گئیں. صدر آزاد کشمیر نے فرائض میں غفلت برتنے پر 3 پولیس آفیسرز اور ڈپٹی کمشنر کوٹلی کو معطل کر دیا. سینئر جنرل انسپکٹر پولیس آزاد کشمیر سرتاج عزیز کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. سرتاج عزیز کے خلاف سول سرونٹس قوانین کے تحت کارروائی کا بھی فیصلہ. سید عثمان اعظم قائم مقام سینئر جنرل انسپکٹر مقرر. فرائض میں غفلت اور لاپرواہی برتنے پر SP کوٹلی عدیل احمد بھی معطل. SHO تھانہ صدر میرپور کو بھی غفلت اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی پر معطل کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر ضلع کوٹلی عمران شاہین بھی مس کنڈکٹ پر معطل. محمد عثمان سارم نئے ڈپٹی کمشنر کوٹلی تعینات. نوٹیفیکیشن جاری. If they don't make a deal, then I go back and I finish the job. But that's going to take them forever to rebuild. Already, it'll take them many years to ever to rebuild. We have a very strong position right now. They know I'm going to do that if they don't make a deal. The bridges are going to be gone. ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو مشن مکمل کریں گے. آبنائے ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول ہے. ایران کی جانب جانے والا ایک بھی جہاز امریکی ناکہ بندی عبور نہیں کر سکتا. امریکی صدر ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو. کہا مذاکرات صرف جوہری پروگرام پر ہو رہے ہیں. ایران بار بار اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب ایران کو معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے. ایران کی توانائی تنصیبات پر حملہ نہیں کرنا چاہتے. معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کسی ہدایت یا مشورے کی ضرورت نہیں. عمان نے ایران کو آبنائے ہرمز کے انتظام کے لیے مشترکہ علاقائی منصوبہ پیش کر دیا جس کے تحت رضاکارانہ فیس وصول کی جائے گی. خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے عمان کی اس تجویز کو خطے کے ملکوں کی حمایت حاصل ہے. عمانی تجویز کے تحت ایران اس اہم آبی گزرگاہ پر اکیلے کنٹرول حاصل نہیں کرے گا. یہ تجویز آبنائے ملاکا کے ماڈل پر مبنی ہے. ایران کی جانب سے تاحال عمانی تجویز پر کوئی جواب نہیں دیا گیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سعودی اور عمانی ہم منصبوں سے رابطہ. آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی انتظامات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. گفتگو میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا. تینوں وزرائے خارجہ نے خطے میں استحکام، صورتحال سے نمٹنے کے لیے تعاون کے فروغ اور مشترکہ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا.
मॉनसून के तीसरे स्पेल के बाद नाला भेड़ का बंद टूट गया। फिरोजवाला के इलाके पठान कॉलोनी, रचना टाउन और दीगर आबादियां ज़ेर-ए-आब। हजारों घर पानी में डूब गए। पानी की सतह में भी मुसलसल इजाफा। दरियाए चनाब और सिंध में पानी की सतह में इजाफे के साथ ही लियाकतपुर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैले से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब हैं। जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। There are two existential issues for Pakistan: population, climate change. 10-year country partnership framework, which was negotiated with the World Bank. $2 billion का ये पूरा प्रोग्राम है per year for the next 10 years. नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, दुनिया में इस तरह के सेंटर्स आपको बहुत कम मिलते हैं। दुनिया के 10 ममालिक 70% ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस कर रही हैं। आप इस तरह तबाही नहीं कर सकते। वफाकी वज़रा का NDMA का दौरा, मानसून इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तबाहकुन सैलाब के मईशत पर संगीन असरात मुरतब हुए। आलमी बैंक के ताउन से मौसमियाती तब्दीली से निमटने पर काम जारी है। मुसद्दिक मलिक का कहना है, ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। हो सकता है खुश्की, गर्मी, बारिशों और सैलाब का सामना करना पड़े। मौसमियाती तब्दीली पर अपना मुकदमा आलमी सतह पर लेकर गए। हम अपना हक लेकर रहेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तायर बोले, NDMA और PDMA ने लोगों को बरवक्त आगाही दी। मालूमात की फराहमी से ज़्यादा जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। एहसन इकबाल ने कहा, फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ रहे हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात और इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी मंडी में 3 रोज़ के दौरान खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 17% कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $85.52 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $80.45 का हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोल ₹1 सस्ता, फी लीटर कीमत $334.18 हो गई। हाई स्पीड डीजल ₹3.37 मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत $386.83 मुकर्रर। कीमतों का इत्तला 24 घंटे के लिए है। अज़्म जवान, मुश्किल आसान, गजा की तालिबात दूसरों के लिए मिसाल बन गई। अल-मग़ाज़ी कैंप में रिहाइश पजीर सबा रब्बानी ने साइंस ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की। न सिर्फ पहली पोजीशन हासिल की बल्कि 99.9% नंबर लिए। वालिद की शहादत के बाद सबा रब्बानी ने कैंप में ही तैयारी की। इम्तिहान से पहले बमबारी में सबा का घर मलिया मेट हो गया था। ज़रियाब इंसान एक अनप्रेडिक्टेबल जानवर है। वो कब कितना बेरहम होता है और कब कितना मेहरबान, ये कोई नहीं बता सकता। मेरी एक ही बेटी है, उसे बेमोल ना करो। अगर खुदा और रसूल के बाद किसी से इश्क है तो वो आप है। किसी ने यहाँ छुरी रखी हुई है, लेकिन मैं उसे निकाल नहीं पा रही। और इंतजार की घड़ियां खत्म। थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है 1 अगस्त को रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुर्र-ए-फ़िशां सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नामीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल हैं। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज़ बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैरा अहमद ने लिखी है, जबकि हिदायतकारी के फ़राइज़ साकिब खान ने अंजाम दिए हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलिए 1 अगस्त से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।